ناظرین کرام، ہم روزانہ راہ عمل کے عنوان سے علماء کرام کے مؤثر خطابات پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم مولانا سید سلمان حسنی ندوی کا گراں قدر خطاب پیش کریں گے۔ آج کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا کردار۔ قرآن میں علوم کا تذکرہ ہے، معارف کا ہے، نالجز کا ہے، سائنسز کا ہے، تکوینی علوم کا ہے، تشریعی علوم کا ہے، پوری دنیا کو منظم کرنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے، جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے، گائیڈ بک ہے، اور گائیڈ بک کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، پوری انسانی سوسائٹی کے لیے گائیڈ بک قرآن ہے۔ اس لیے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اگر دنیا اس کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہے تو یہ دنیا کی بیماری ہے، نفاق ہے، دنیا کا انحراف ہے، اس کی تحریف ہے۔ آپ نے اس سے ایڈجسٹمنٹ کیوں کیا؟ آپ نے کیوں سودا بازی کی؟ آپ نے سر کیسے جھکایا؟ محمد عربی علیہ السلام جب اٹھے تھے تو مکہ مکرمہ میں اکیلے تھے، اقلیت اتنی زبردست کہ اکیلے، اور اکثریت لاکھوں انسانوں کی بالکل آپ کے خلاف۔ لیکن کیا اکیلے انسان نے اکثریت کے سامنے سر جھکایا؟ کیا اس بنیاد پر کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور میں اکیلا کیا کر لوں گا، اس لیے مجھے چاہیے کہ ان سے ساجھیداری کروں اور ان کے ساتھ یکجہتی کی بنیاد پر چلوں، کچھ ان کی بات مانوں، کچھ اپنی بات ان کے سامنے ذکر کروں؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اس بنیاد پر کوئی نظام تشکیل دیا؟ جب دوسروں کی طرف سے یعنی اکثریت نے پریشر ڈالا ایک چھوٹی سی اقلیت پر اور یہ کہا کہ ہمارے نظام پر تنقید نہ کی جائے، ہمارے کرپشن کو نہ چھیڑا جائے، دکھتی رگ پہ انگلی نہ رکھی جائے، لاکھوں فائلیں جو عدالتوں میں پڑی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، وکیلوں کے جھوٹوں کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، اور مستبدوں اور ظالموں کے ظلم کے بارے میں کچھ نہ بولا جائے، اور ہمارے نظام پر کسی نوعیت کی تنقید نہ کی جائے، ہمارے ساتھ مل جل کر رہنا ہے تو رہیں، تو کہہ دیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دیجئے ان سے صاف طور پر کہ تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن میں تمہارے نظام کو، نظریے کو اور فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کہہ دیا گیا، تم نہیں مانتے، کافر ہو، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کفر کو، تمہارے شرک کو میں قبول کر لوں گا اور دباؤ میں آ جاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا۔ اکیلا اٹھا ہوں، قافلہ بناتا چلا جاؤں گا اور قافلہ بنتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، غلبہ میرا ہوگا، اللہ کے نظام کا ہوگا۔ نہ میں اکثریت سے ڈرتا ہوں، نہ تمہاری دولت سے، نہ تمہاری طاقت سے، سب کے سب چیزوں کے غباروں کی ہوا نکل جائے گی، یہ پچک کے رہ جائیں گی، اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ بات تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر اکیلے ہوتے ہوئے، اور جب ابو بکر ساتھ آئے، زید بن حارثہ ساتھ آئے، بلال ساتھ آئے، عمر ساتھ آئے، حمزہ ساتھ آئے، صہیب ساتھ آئے، چند لوگ ساتھ آئے، اور جب ساتھ نہیں بھی تھے تو آپ کہتے تھے کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم، اے لوگوں میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، جس عقیدے کو پیش کر رہا ہوں، جس نظریے کی دعوت دے رہا ہوں، اسے مان لو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ نبی مکے میں کہہ رہے تھے، مدینہ منورہ میں حکومت بنانے کے بعد نہیں کہہ رہے تھے، مکے میں اکیلے کھڑے تھے اور 2-3 تھے اور چند تھے، تب سے کہہ رہے تھے، یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ پوری تاریخ انبیاء کی یہی ہے کہ جو مخالف رہے ان کو خدا تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور نبی آخر الزمان سے اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا بول بالا ہوگا، آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کی جماعت، آپ کی پارٹی، آپ کے ماننے والے، آپ کے صحابہ دنیا میں غالب آئیں گے۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں سپر طاقتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گی، مکہ کے پروہت اور پجاری اور یہاں کے سردار اور چودھری اور لیڈر آپ کے قدموں میں پڑ جائیں گے، اور جزیرۃ العرب فتح ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ قرآن اس لیے ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس لیے ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس لیے ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس لیے ہے کہ اس کی دعوت دی جائے، اس لیے ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس لیے ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن ان سب کاموں کے لیے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، صرف حفظ کے لیے نہیں، قرآن اس پورے مشن کے لیے آیا ہے۔ پوری دنیا میں تبدیلی قرآن کے ذریعے ہوئی، ہوگی، ہوتی رہی ہے، اور قرآن کی تکمیل کی ہے احادیث نبوی نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ متحرک، ایک روشن قرآن تھے۔ قرآن اگر لکھا ہوا تھا تو حضور پاک علیہ السلام چلتی پھرتی شخصیت کا اظہار کرنے والے تھے جو قرآن کی ترجمانی کر رہی تھی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی تشریح، اور آپ کی سیرت قرآن کی تشریح، اور آپ کی باتیں قرآن کی تشریح، اور آپ کا عمل قرآن کی تشریح، اور آپ کے اخلاق قرآن کی تشریح، اور آپ کی نقل و حرکت اور حرکات و سکنات قرآن کی تشریح۔ آپ قرآن کے مصنع اور قرآن پاک کے نمائندے، اور قرآن کا عکس اور قرآن کا پرتو۔ اس لیے اب امت مسلمہ کے سامنے قرآن اور حدیث، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں ہیں جن کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ انہی کے ذریعے سے حضور غالب آئے، صحابہ غالب آئے، تابعین غالب آئے۔ اسی بنیاد پر دنیا نے خلافت راشدہ کا منظر دیکھا، بنی امیہ کی حکومت دیکھی، بنو عباس کی دیکھی، بنو عثمان کی دیکھی۔ 1300 سال تک یک قطبی دنیا تھی، اسلامک، جس پر اسلامی نظام حکمرانی کر رہا تھا، شریعت پر عمل پیرا ہونا لازمی تھا، چاہے ہندوستان کے عالمگیر ہوں، چاہے ترکی کے سلطان عبدالحمید اور ان سے پہلے کے حکام ہوں، سب کے سب فقہ پر عمل کر رہے تھے، قرآن اور حدیث پر عمل ہو رہا تھا۔ کہیں پر بھی قانون نہ برطانیہ کے لیے گئے تھے، نہ فرانس کے لیے گئے تھے، نہ امریکہ کے، نہ ہالینڈ کے۔ دنیا کے ان قوانین سے بھیک نہیں مانگی گئی تھی، بلکہ اسلامی قوانین پوری دنیا پر نافذ تھے، حکمرانی کر رہے تھے۔ قرآن رہنمائی کرتا تھا، اور اس کی روشنی میں حدیثیں سمجھی جا رہی تھی، اور ان دونوں کی روشنی میں فقہ اسلام فقہ مرتب کر رہے تھے، اور اس کا کوڈیفیکیشن کیا جا رہا تھا، اور عدالتوں میں وہی نافذ تھا۔ وہ ایک نظام تھا۔ کیا اس نظام سے امت ہٹ جائے گی؟ کیا قرآن سے ہٹ کر کسی اور کتاب کو آپ لے کر آئیں گے؟ کیا اس قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے سروں پر رکھیں گے، گردن میں ان کے جوئے ڈالیں گے؟ جن قوانین کا یہ حشر ہے کہ پارلیمنٹ میں ان قوانین پر صرف بحثیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ قوانین کے منظور کرنے اور نہ کرنے پر جھگڑے ہوتے ہیں، فائلیں پھینکی جاتی ہیں، کبھی کبھی کرسیاں چلتی ہیں، اور کبھی مرچے کے پاؤڈر کا اسپرے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ہے قانون بنانے والے، یہ قانون بنانے والے لاکھوں انسانوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو وہاں جا کر دینگا مشتی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہماری بدنامی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ بتائیے، ایسے لوگ ہمارے لیے قانون بنائیں گے تو اس قانون کا حشر کیا ہوگا؟ ایک پارٹی ایک قانون بنائے گی تو دوسری اس کو توڑے گی، ایک پارٹی پاس کرے گی تو دوسری پارٹی اس بل کو رون دے گی، اور یہ آپس کی کشمکش میں ملک جہنم میں جائے گا، ملک کا امن غارت ہو جائے گا، ملک کے لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کے سے لڑیں گے، خون بہے گا، اور مذہب کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں بانٹی جائیں گی، اور گویا ملک کو معنوی اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر آبادی اور آبادی تقسیم کر دی جائے حقوق کی بنیاد پر، کسی کو حقوق مل رہے ہوں، کسی کو نہ مل رہے ہوں، کسی کو غریب رکھا جا رہا ہو، کسی کو امیر بنایا جا رہا ہو، کسی کو حاکم بنایا جا رہا ہو، کسی کو محکوم بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہو، کسی کو بنیادی حقوق و فنڈامنٹل رائٹس بھی نہ دیے جا رہے ہوں، اور کسی کو حقوق سے زائد دولت دی جا رہی ہو، ٹھیکے دیے جا رہے ہو، جھوٹ و فریب کے کاروبار کیے جا رہے ہو، تو وہ ملک سالم رہے گا۔ اور یہ صورتحال آج پوری دنیا کی ہے۔ پوری دنیا میں انسانی اقدار اور ویلوز کو ختم کیا جا رہا ہے۔
पूरी दुनिया में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। पूरी दुनिया रिफॉर्मर्स और मैसेंजर्स, पैगंबर और अल्लाह के नेक बंदों से बगावत पर आमादा है। पूरी दुनिया को फहाशी के दलदल में फंसाया जा रहा है। पूरी दुनिया में आवारगी फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले मीडिया से प्रिंट होता था, अखबार में कोई खबर छप के आ गई, कोई फिल्म की स्टोरी शाये कर दी गई, किसी हीरो हीरोइन का फोटो दे दिया गया, उसके असरात पढ़ते थे, महदूद पढ़ते थे। फिर बात रेडियो तक पहुंची तो फिर कान में लोगों ने लगाना शुरू किया, उसको सुनना शुरू किया, उसके जरिए गाने बजाने और इधर उधर के किस्से सुनाने शुरू किए गए। और बात आगे बढ़ी तो टेलीविजन वजूद में आ गया। अब आंखें भी मशगूल और कान भी मशगूल और दिमाग भी मशगूल। और फिर उसके बाद जाहिर है कि उस पर वो सीरियल पेश किए गए कि बच्चे और बच्चियां सब नाचने लगे और थिरकने लगे। फिर और दुनिया आगे बढ़ी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो हर इंसान के हाथ में एक चैनल दे दिया। मोबाइल एक चैनल बन गया, मैसेजेस का जहाँ तक ताल्लुक है, फिल्मों का ताल्लुक है। और फिर उसके बाद हर इंसान फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। अब मसला ये नहीं रहा कि एक सेंसरशिप होगी और हुकूमत की हुकूमत चलेगी। सूरत हाल ये हो गई कि हर आदमी अपना हाकिम बन गया, जो चाहे डाल दे, जो चाहे बेहयाई पैदा कर दे, जिस झूठ को चाहे फैलाए और पूरे माशरे को करप्ट बनाना चाहे तो एक मोबाइल के जरिए से वो करप्शन फैला सकता है। ये सूरत हाल इब्लीसी और तागूती और शैतानी निजाम ने पैदा की है। और जाहिर है कि इस सूरत हाल का मुकाबला कुरानी निज़ाम के जरिए किया जाना है। पहले भी किया गया था जब दो सुपर ताकतें दुनिया में हाकिम थीं, और बाद के दौर में भी इसी निज़ाम ने हमेशा करप्शन का और जाती और जुल्म का मुकाबला किया। आज 21वीं सदी में 6ठी और 7वीं सदी से ज्यादा जुल्म हो रहा है। आज अनारकी ज्यादा है, आज फहाशी ज्यादा है, आज घर घर पहुंच गई, दर दर पहुंच गई, हर कान में उसको दाखिल किया जा रहा है, हर आंख के सामने उसके नज़ारे पेश किए जा रहे हैं। मासूम बच्चों की मासूमियत को शिकार किया जा रहा है और नौजवानों को तरक्की के कामों से महरूम करके चैटिंग में मशगूल किया जा रहा है, या फिल्मों में या खेलों में। वो खेलें या फिल्में देखें या चैटिंग करें, अब वो मुल्क की खिदमत करें, वो रिफाही काम करें, वो लोगों की मदद करें, वो बुजुर्गों की इज्जत करें, वो छोटों पर शफकत करें, वो अच्छे सिपाही बने, वो अच्छे फौजी बने, वो अच्छे स्कॉलर बने, वो अच्छे मुल्क की खिदमत करने वाले शहरी बने, ये मौजूद नहीं रह गया। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ी शिद्दत के साथ इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि कुरान के तलबा को इस कदर तैयार किया जाए कि वो उसकी तिलावत भी करें, उसके हाफिज बने, उसके माने सीखें, उस पर तदब्बुर करें, उसके दाई बने और उसको कौम के सामने पेश करें। मस्जिद दर्स हो, और दर्स सिर्फ मस्जिद में न रखा जाए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान का दर्स चौराहों पर देते थे, मेलों में ठेलों में सुनाते थे, जमघटों में पेश करते थे, कुरान के जरिए भीड़ को ललकारते थे, बड़े बड़े मजलों के सामने कुरान की पुकार सुनाते थे। कुरान उस वक्त इंसानियत की किताब के तौर पर सामने आया था, एक मोजिजा था जो दंदना रहा था और हर जगह उसको सुनाया जा रहा था। कोई भी कहो माह उससे महरूम नहीं था। मिना में जो मेला लगता था और हाजियों के नाम पर जो तरह तरह के लोग आते थे और खेमे लगाते थे, नबी उनके पास जाते थे, कोई यमन का और कोई बहरैन का और कोई दम्माम का और कोई शिमाल और कोई जुनूब का, जहां से आया पैगंबर उसको मुखातब कर रहे हैं। वो बुतों को मानने वाला, वो देवियों और देवताओं को मानने वाला, कुरान उस
کے سامنے توحید کی حقیقت کو پیش کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ نہ بتوں میں کچھ، نہ مورتیوں میں، نہ دیوتاؤں میں، نہ دیویوں میں، نہ چوکٹوں میں، نہ آستانوں میں، نہ بھوت میں، نہ پریت میں، نہ جنوں میں، اور نہ آسمانی اور زمینی طاقتوں میں کچھ ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اسی کے دست تصرف میں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے سامنے اس پیغام کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ تھا قرآن۔ اے مسلمانوں، دوبارہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑے ہو۔ مدارس کے طلباء قرآن کے علمبردار بن جائیں، صہیب رومی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، خبیب و خباب کی طرح، ابو بکر و عمر کی طرح۔ یاد کریں ان کی سیرت کو، یاد کریں ان کے مشن کو، اور جس طرح وہ اس دعوت کو لے کر اٹھتے تھے اور آگے بڑھے تھے اور پھر مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور جس طرح کبھی معرکہ بدر برپا ہوا اور کبھی مکہ فتح ہوا اور کبھی تبوک میں سپر پاور کو، رومن امپائر کو للکارا گیا، اور کبھی دیکھا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے 18 سال کے جوان اسامہ سے کہہ رہے ہیں کہ رومیوں کو رون دینا اور بتا دینا کہ تمہاری ان بڑی طاقتوں سے مسلمان ڈرتا نہیں، اور حضور کا شاگرد اور حضور کا صحابی ان طاقتوں کو ذرہ برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابو بکر کا دور گزر رہا ہے، عمر مدینہ منورہ کے کھرے ہوئے کھرے فرش پہ بیٹھے ہیں، اور ان کا مجاہد سعد ابن ابی وقاص ایران کو فتح کر رہا ہے، اور عمرو بن العاص مصر کو فتح کر رہا ہے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح سیریا کو فتح کر رہا ہے۔ حضور کے شاگرد دنیا میں پھیل رہے ہیں اور دنیا کے سامنے اس قرآن پاک کو پیش کر رہے ہیں کہ اس کا نظام قائم کیا جائے گا، کیونکہ یہ خدا کی لیٹسٹ بک ہے، اس کی آخری ہدایت ہے، دنیا میں اسی کو برپا کیا جانا ہے، اور تمہارے باطل نظام، جھوٹے نظام، جعلی نظام، ظالمانہ نظام کی بخیا ادھیڑ دی جائے گی اور اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تم نے زمانے سے ظلم کیا رعایا پر، ظلم کیا کمزوروں پر، ظلم کیا غلاموں پر، ظلم کیا عورتوں پر، اب یہ ظلم چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اب عدل و انصاف کے جھنڈے لہرائے جائیں گے، اب انسانیت کا نظام قائم ہوگا، اب انسانی بھائی چارے کو عام کیا جائے گا، اب اونچ نیچ اور بھید بھاؤ نہیں چلے گا، اب ہر چھوٹا ہر بڑا ایک بھائی کی طرح اس دنیا میں آپس میں مل کر کام کریں گے۔ یہ ہے وہ نظام جس کو ہم لے کر آئے ہیں۔ صحابہ نے اس کو پیش کیا اور ان کے ماننے والے دنیا میں اس کو پیش کرتے رہے۔ اگر آپ بھی امت محمد میں ہیں، اگر آپ کو بھی صحابہ سے تعلق ہے، اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہے، اگر قرآن کی تمام صورتوں کی تصدیق آپ کرتے ہیں اور قرآن کے مشن کو تسلیم کرتے ہیں، تو اے بھیونڈی کے مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو، بھیونڈی کی قسمت بدل دو، تمدن بدل دو، نظام بدل دو، یہاں کے طرز بود و مان کو بدل دو، اور اس کے بعد بڑھتے جاؤ، پھیلتے جاؤ، ملک کو تبدیل کرو، بین الاقوامی صورتحال کو بدل دو، اور یہ سب تبدیلی تعمیری ہوگی، یہ تعمیری تبدیلی انسانی اور اخلاقی ہوگی، یہ تبدیلی وہ ہوگی جس سے انسانیت کو سکھ حاصل ہوگا، چین نصیب ہوگا، اور پوری انسانیت آپ کو دعائیں دے گی، زمین آپ کے قدم چومے گی، آسمان جھک جھک کر پیار کرے گا، آپ کو بوسے دے گا، آپ کو سلام کرے گا کہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا گو ہیں، بلکہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں اور بلوں میں چونٹیاں آپ کے حق میں دعا کر رہی ہیں۔ خوش ہو جائیے اے نبی پاک علیہ السلام سے کہ چاہنے والوں خوش ہو جاؤ اور اس دین متین کو لے کر پھر کھڑے ہو، بار بار کھڑے ہو، اس کا تجربہ دہراتے جاؤ تاکہ پوری مہذب انسانیت، سسکتی انسانیت کو صحیح معنی میں چین نصیب ہو۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کار عظیم کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک رفاہی اور فلاحی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر مسجد الفلاح واحد نگر قدیم ملک پیٹ حیدرآباد میں واقع ہے، اور اس کی ہندوستان کی 6 سے 8 ریاستوں میں
50 سے زائد شاخیں موجود ہیں اور حیدرآباد میں 20 سے زائد مختلف شعبہ جات میں رفاہی، فلاحی، تعلیمی اور طبی خدمات جاری ہیں، جن میں سے ایک غریب خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ٹیلرنگ اور ایمبرائڈری سینٹر ہے۔ الحمدللہ صفا بیت المال کے زیر اہتمام حیدرآباد میں 5 ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں۔ پہلا سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر جان پبلک اسکول ملّپلی میں ہے اور دوسرا ٹیلرنگ سینٹر MCH کالونی امبرپیٹ میں ہے اور تیسرا جو صفا ٹیلرنگ سینٹر ہے وہ سنگارینی کالونی میں ہے جہاں عابدہ کلینک چلتا ہے، اور چوتھا ٹیلرنگ سینٹر افضل ٹیلرنگ سینٹر ہے جو راجندر نگر میں ہے، اور 5واں ٹیلرنگ سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر شاستری پورم میں ہے۔ اور بھی مزید ایسے غریب محلے ہیں جہاں ٹیلرنگ سینٹرز قائم کیے جانا چاہیے اور وہاں سے تقاضے بھی ہیں۔ ٹیلرنگ سینٹر سے غریب خواتین کو روزگار مل سکتا ہے، اگر وہ یہ ہنر حاصل کر لیں تو خود اپنے گھریلو کپڑے خود سی سکتی ہیں اور پھر روزمرہ اپنے اپنے محلوں کے اندر وہ دوسروں کے کپڑے سی کر 150، 200، 400 روپے کما سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ شعبہ شروع کیا ہے اور الحمدللہ سینکڑوں خواتین اور طالبات نے یہ ہنر حاصل کیا ہے جن کو الحمدللہ سندیں بھی دی گئی ہیں۔ بعض مواقع پر بعض علاقوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ٹائی اپ ہو کر بھی ہم نے ٹیلرنگ سینٹر کے 3 ماہی کورس چلائے اور حکومت سے اس کے سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ منظم انداز میں کام چل رہا ہے۔ ان غریب خواتین کو جہاں ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن انہیں دینی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک مولانا صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر ہفتے میں ایک دن ان کو 1-1.5 گھنٹہ بیان کرتے ہیں اور اصلاحی باتیں اور دین کی بنیادی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ ایک ٹیلرنگ سینٹر کی اگر آپ ذمہ داری لیں تو اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ 2-3-4 مہینے میں 20 خواتین کو روزگار مل سکتا ہے۔ ایک ٹیلرنگ سینٹر کے ابتدائی قیام کے لیے ہمیں 25 تا 30 ہزار روپے درکار ہوتے ہیں، جس سے ٹیلرنگ مشین خریدے جاتے ہیں، 3-4 ٹیلرنگ مشین خریدے جاتے ہیں، اور وہاں پر ماہانہ اس کا جو مینٹیننس ہوتا ہے، معلمہ کی تنخواہ اور ٹیلرنگ سینٹر کے الیکٹرک کا خرچ وغیرہ، کرایہ وغیرہ کا تقریباً 5,000 روپے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب خیر پہلی مرتبہ 25-30 ہزار روپے اور ہر مہینہ 5,000 روپے کے ذمہ داری لیتے ہیں تو ایک ٹیلرنگ سینٹر اس سے چل سکتا ہے اور 3 مہینے میں 15 تا 20 خواتین کو روزگار مل سکتا ہے۔ اس طرح کی یہ کوششیں صفا بیت المال کے زیر اہتمام چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائیں۔ جو حضرات اس سلسلے میں اسپانسر کے لیے دلچسپی رکھتے ہوں وہ ان نمبرات کو نوٹ کریں: 24551314، 24551319، اور ایک نمبر نوٹ کیجیے 9394419821۔ اسی طرح ویب سائٹ پر ہماری خدمات ملاحظہ فرمائیے، safabaitulmal.com، www.safabaitulmal.com۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک فلاحی، رفاہی اور خیراتی ادارہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے 20 سے زائد شعبہ جات ہیں، جس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 7 سالوں سے مختلف کام لے رہے ہیں۔ سرما کے موسم میں بلانکٹس کی تقسیم ہے، گرما کے موسم میں دواخانوں میں عثمانیہ دواخانہ اور نیلوفر ہاسپٹل میں بیماروں اور تیمارداروں کو پانی پلانے کا معاملہ ہے۔ دینی گرمائی کورس کے سینٹرز کے ذریعے غریب طلباء کو جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، چھٹیوں کے موقع پر 40 روزہ کورس کے ذریعے سے دینی معلومات فراہم کرنا ان کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے۔
اور ماہ جون میں تعلیمی کٹس تقسیم کر کے غریب بچوں کو ان کے لیے تعلیمی کٹس، اسکول بیگ، نوٹ بک، ربر، پینسل، شارپنر، پین وغیرہ کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر رمضان راشن تقسیم کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے موقع پر قربانی کا گوشت غریب گھرانوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے، اور ماہانہ بیواؤں میں وظائف تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، اور روزانہ میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے غریب بیماروں کے مفت علاج کا مسئلہ ہے، ڈینٹل کلینک ہے، حکومت کی اسکیموں سے متعارف کروانے کے لیے صفا ہیلپ لائن ہے۔ اس قسم کے بہت سی خدمات الحمدللہ صفا بیت المال سے جاری ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری خدمات قوم کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ قوم کے افراد ہی کے تعاون پر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مالداروں کو سکت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اس مال میں کا ایک حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، تنگ دستوں کا، بیواؤں کا، مفلوک الحال افراد کا، یتیموں کا، اور غم میں مبتلا افراد کا، مصیبت زدہ افراد کا، مسافروں کا۔ اس لیے صفا بیت المال اہل خیر حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ آپ ہر مہینے آپ اس صفا بیت المال کے ماہانہ ممبر بن جائیں، اور اس طرح کے آپ جو ہے صفا بیت المال کو ہر مہینہ 200، 300، 400، 500 یا روپے جو ہے ماہانہ تعاون فرمائیں۔ آپ کے یہ 100 روپے یا 200 روپے یا 300 روپے یہ معمولی نہیں ہے، قطرہ قطرہ دریا شبد، تھوڑی تھوڑی چیز آپ دیتے ہیں۔ اگر 5 آدمی مل کر 100 روپے دیتے ہیں تو یہی 500 روپے ایک بیوہ کے جو ہے چولہا جلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے معمولی راشن کے خریدنے میں ذریعہ بنتا ہے، یا اس کے علاج معالجے کے کام آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ 500 روپے دیتے ہیں تو ایک بیوہ کو وظیفہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے 100 روپے دیتے ہیں لیکن میڈیکل کیمپس قائم ہوتی ہے تو 100 روپے کی دوائیں ایک بیمار کو، شوگر کی بیمار کو یا بی پی کی بیمار کو مل جاتی ہیں، تو اس سے وہ دواؤں سے اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی صحت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل خیر حضرات سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بن جائیں۔ صفا بیت المال حیدرآباد نے اس سلسلے میں ایک منظم نظام بنایا ہے، 9-10 افراد کو ممبر بنایا، نمائندہ رکھا گیا ہے، اور وہ آپ تک پہنچتے ہیں۔ جب آپ فون کرتے ہیں تو آپ ہر مہینہ آ کر آپ کے پاس سے وصول کر کے لے جاتے ہیں، آپ کو آ کر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نمائندے آپ کے گھر پہنچ کر ہر مہینہ آپ سے 100، 150، 200 جو بھی آپ دیتے ہیں وصول کر لیتے ہیں، اور آپ کا باقاعدہ آپ جب ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کا کوڈ اس میں ہو جاتا ہے، اور جو بھی رقم آپ دیتے ہیں اس پر پوری رسید دی جاتی ہے، اور رسید پر آپ کو تمانیت حاصل کرنے کے لیے ایک نمبر دیا جاتا ہے 9394419816 کا، جو اکاؤنٹنٹ صاحب کا نمبر ہے، اور آپ دی گئی رقم سے متعلق تمانیت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ جو رقم ہر مہینہ دے رہے ہیں وہ مرکز کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، اور پورے حسابات کو الحمدللہ مینٹین کیا جاتا ہے، آڈٹ کیا جاتا ہے، اور ٹیلی میں پورے کمپیوٹر میں آپ کے پورے دی ہوئی تعاون کا ڈاٹا موجود رہتا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت میں ورکنگ ڈیز میں ایام کارکردگی میں آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح منظم انداز میں کام ہو رہا ہے۔ آپ اس صفا بیت المال سے جڑ جائیے، اس کے ماہانہ ممبر بن جائیے۔ ظاہر ہے کہ غریبوں کی دعائیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ جو حضرات اس کے ممبر بنے ہوئے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور جو ممبر نہیں بنے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صفا بیت المال سے جڑ جائیں، اس کار خیر میں آپ حصہ لیں۔ غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کے گھروں میں برکت کا یہ عمل باعث بنے گا۔ ہماری ضرورتیں تو پوری ہوتی ہی رہتی ہیں، ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کس قدر علاج کرتے ہیں، ایک غریب کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنی بیوائیں ایسی ہوتی ہیں بے سہارا جن کی ضرورتیں پوری ہو نہیں پاتی ہیں، ہم ان کے لیے وظائف جو جاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اہل خیر حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ صفا بیت المال کا دورہ کریں، آئیں، قریب سے دیکھیں یہ کیسا ادارہ ہے، کس انداز میں اور کس ڈھنگ میں منظم انداز میں اس کا کام ہو رہا ہے، آپ خود آ کر دیکھیں، تحقیق کریں، اس لیے کہ اس ادارے میں پوری شفافیت رکھی گئی ہے، اور الحمدللہ منظم انداز میں، مؤثر طریقے سے، مفید انداز میں یہ خدمات جاری ہیں۔ آپ اس کے ممبر بن جائیے۔ آپ اس کے ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھیے safabaitulmal.com پر safabaitulmal.com۔ آپ یوٹیوب میں بھی صفا بیت المال ٹائپ کیجئے، آپ کو پورے ویڈیوز آپ کو ملیں گے، کہاں کہاں ہماری کیا کیا خدمات انجام دی رہی ہیں، کس کس شعبے میں کام ہو رہا ہے، کن کن پہلوؤں پر ہماری نظریں ہیں، کہاں کہاں ہماری خدمات ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو مل پائیں گی۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کے ممبر بن جائیے، ماہانہ ممبر بن جائیے، اور اس طرح آپ ہمارے نمبر نوٹ کیجئے 24551314 24551319، اور نمبر نوٹ کیجئے 9394419820 9394419820۔
21 یہ نمبرات ہیں. ان نمبرات میں جب بھی آپ فون کریں گے انشاءاللہ ہمارے نمائندے آپ تک پہنچ جائیں گے اور ہر مہینہ آپ سے انشاءاللہ وصول کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. اگلا پروگرام